نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، دین کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں چنا ہے اور اتارا ہے. میڈیم کا، زبان کا، لینگویج کا اثر اگر دیکھنا ہو تو اس حقیقت کو مانیے، کوئی بھی زبان کسی دوسری زبان کے 100% حقوق ادا نہیں کر سکتی. میں نے یہ سبق چھوٹے 2 بچوں سے سیکھا. مثال شیئر کرنا چاہتا ہوں. 2 بچے ہیں، کھا کھا کے تھک گئے ہیں. اپنے دادا ابو کو سنتے تھے کہ پت میں نکو نک ہو گئے. اب وہ انگلش میڈیم میں آئے ہیں، وہیں پڑھے ہیں، تو ایک بچہ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھ سے مزید نہیں کھایا جاتا، میں تو نوز ٹو نوز ہو گیا. اب اس لفظ کا کوئی اثر مجھے نظر نہیں آیا کہ وہ نک و نک کا مقابلہ کر سکے، اگرچہ صرف ترجمہ کرنے کی، ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کی گئی. اس کی دوسری مثال، 2 عورتیں آپس میں بات چیت کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ باجی میں انہاں لگئی تو انہوں نے میری نہ ماں بہن ایک کر دی. یہ ہمارا پنجابی کا لفظ ہے، عام استعمال ہوتا ہے، استعارہ ہے اور بڑا اپنے آپ کو پردہ رکھ کے بات کی جاتی ہے. اب یہ بچہ ماں کو سن رہا تھا. ایک دن اسکول سے آ کے کہتا ہے ماں جی آج ٹیچر نے نا میری مدر سسٹر ایک کر دی. کوئی وزن نہیں بنا. یہ میں نے 2 مثالیں شروع میں کیوں دی کہ مثال سے بات سمجھ آتی ہے. اللہ نے جتنے بھی لفظ عبادت کے لیے قرآن میں چنے ہیں، ہم نے ان کا ترجمہ کیا ہے اپنی زبان میں، لہٰذا وہ وزن بن ہی نہیں سکا. مثلا الصوم، یہ بریک کا نام تھا، رکنے کا نام تھا، سٹاپ اٹ، اور بڑی دھمکی تھی، وارننگ تھی کہ رک جاؤ، آگے نہیں جانا، خوفناک ایریا ہے، نو گو زون ہے. ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا روزہ. روزہ، اور بچوں کو ہم نے کہا کہ چیڑی روزہ. اب روز اور روزہ، اس میں کون سا معنی ہے، کون سا ترجمہ ہے، کون سی مناسبت ہے، کون سا تعلق ہے، کون سا لحاظ ہے کہ جس میں میں کہہ سکوں کہ اللہ تعالیٰ صوم سے مراد رکنا لیتے ہیں، ڈھال ہے، بچاؤ ہے، دفاع ہے، تحفظ ہے، سیکیورٹی ہے؟ بالکل وہ معنی نہیں. لہٰذا میں روٹی پانی سے رک جاتا ہوں، باقی گالی بھی دے رہا ہوں، غیبت بھی کر رہا ہوں، چوری بھی کر رہا ہوں، فراڈ بھی کر رہا ہوں، ملاوٹ بھی کر رہا ہوں، دھوکہ بھی دے رہا ہوں. میں جو من میں آتا ہے کرتا جا رہا ہوں، حالانکہ اس کا معنی تھا کہ ہر وہ چیز جو تیری شخصیت کو دنیا میں ڈیمیج کرے یا قبر میں تیرے لیے پریشانی کا باعث بنے یا نشر حشر میں تجھے تکلیف دے سکے، اس سے اپنے آپ کو روک لے. یا باغی الشر اقصر، رک، اپنے آپ کو روک. تیسری مثال، ہمارے پاس ہے لفظ الصلاۃ. عربی میں نے اتنا جامع لفظ پوری شریعت میں نہیں دیکھا. الصلاۃ کا معنی ہے دعا، بلانا، پکارنا، آواز دینا، دعوت دینا. اب جیسے میں کسی چھوٹے کو دعوت دیتا ہوں، بڑے کو ویسے نہیں دے سکتا. اور میں تو رب اکبر کے سامنے، اور رب اکبر کو اللہ اکبر کہہ کے اذان میں 6 مرتبہ اور نماز شروع کرنے سے پہلے یہ باور کرایا گیا کہ آپ جس کو بلانے جا رہے ہیں، کہنے جا رہے ہیں، مناجات کرنے جا رہے ہیں، عرضی پیش کرنے جا رہے ہیں، آپ جس کے حضور پیش ہونے جا رہے ہیں، اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. لہٰذا جس بھی کیف میں، جس بھی ادا میں، جس بھی حالت میں ہو،
تو نے مانگنے کا ڈھنگ سیکھنا ہے۔ میں نے پہلے کیا کیا؟ سرنڈر ہو کے اللہ اکبر کہہ کے پوزیشن بنائی، یہ الصلاح ہے۔ کسی نے ہاتھ چھوڑے، کسی نے باندھے، الصلاح سبحانک اللہم دعا کر رہا ہے، نظریں زمین پہ جھکی ہوئی ہیں اور سجدے کی جگہ پہ لگی ہوئی ہیں۔ اس کیف کو دنیا کی کس زبان میں آپ بیان کر سکیں گے؟ الصلاح کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ آپ فاتحہ میں آئے تب بلانے کا ڈھنگ، آپ رکوع میں چلے گئے گھٹنے پکڑ کے، الصلاح دعا ہو رہی ہے، سبحان ربی العظیم، کھڑے ہو کے ہاتھ چھوڑ کے سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ عاجزیاں، کبھی ہاتھ چھوڑ کے دعا، کبھی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے دعا، کبھی زمین پہ ہاتھ رکھ کے الصلاح سبحان ربی الاعلی، اللہ میں جھکا ہوا، میں مٹا ہوا، 7 جوڑ جوڑ کے، اللہ میرا ایک ایک جوڑ تو اس سے معافی مانگتا ہے، ہاتھ جوڑ کے، صرف ہاتھ جوڑ کے نہیں، زمین پہ 7 اعضاء لگا کے، اللہ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، میں چھوٹا ہوں تو بڑا ہے۔ پھر تشہد میں کبھی انگلی ہلا ہلا کے، کبھی 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہہ کے۔ لہٰذا عربی لفظ کے معانی کے حسن کو، وسعت کو جب تک نہیں سمجھو گے دین سمجھنا مشکل ہو جائے گا، طے تک نہیں جا سکو گے۔ اور میری آخری مثال وہ درود کی ہے۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بزرگ بھی تشریف فرما ہے، بر صغیر میں فارسی بہت چلتی تھی، اور ہم نے اکثر لفظ فارسی کے لیے ہوئے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، ایسے درود بھی ہم نے لیا۔ آپ میں سے کوئی درود کے لفظی معنی جانتا ہے فارسی میں کیا ہے؟ میں امتحان نہیں لینا چاہ رہا، ایک شوق پیدا کرنے کے لیے۔ اتنا عظیم لفظ کہ اگر میرے محبوب کو وہ گفٹ نہیں کیا گیا، تحفہ نہیں دیا گیا، دعا نہیں کی گئی، التجا نہیں کی گئی، مانگا نہیں گیا، آپ کا نام نامی اس میں گرامی آیا، بندہ کنجوس لکھ دیا جائے گا، بخیل لکھ دیا جائے گا، اور میرے محبوب نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے اسپیشلی دعا کی آمین، پوچھا گیا آمین کیوں بولا؟ کہا فرشتے نے کہا ہے کہ برباد ہو گیا وہ بندہ آپ کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ یہ درود کیا ہے؟ بچوں میں سے، جوانوں میں سے، بزرگوں میں سے، علماء سے، ٹیچرز میں سے، پروفیسرز میں سے، اسکالرز میں سے کوئی جانتا ہے مانا؟ نہیں جانتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کروڑوں لفظ فارسی کے اکٹھے کر لیں، جو قرآن مجید نے لفظ بولا ہے اس کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ اس کا لفظی معنی ہے پھٹا، اس کا لفظی معنی ہے فارسی میں کوئی تختہ، اس کا لفظی معنی ہے وہ دروازے کو بند کرتے ہوئے جو پہلے گٹکا لگاتے تھے کہ دروازہ کھلے نہیں، اس کا معنی تھا وہ چوب، وہ لکڑی کہ جس کو باہر سے دھکیل کے گھما کے لاک کھول لیتے تھے اور پھر اندر کر کے بند کر دیتے تھے تاکہ کوئی بکری، چھوٹا بچہ، عام آدمی دروازے کو نہیں کھول سکے۔ مجھے پتا ہے میں گھما کے کھول دوں۔ کیا نسبت ہے درود کی اس سے؟ سوچیے۔ اب آئیے میرے ساتھ سفر کیجئے تاکہ آج کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے محبوب کو کیا دینا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ آج تک کوئی صحیح معنوں میں تعین کر ہی نہیں پایا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم نے ترجمہ کیا، اللہ بھی درود بھیجتے ہیں محبوب پر، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ حالانکہ مفعول مطلق جب آتا ہے تو ترجمہ یہ نہیں ہوتا، سلموا تسلیما، اچھی طرح سے سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے لفظ کیا کہا؟ سلو، سلو۔ اب کیا ہے سلو؟ جانا ہوتا ہم نے معنی کیا صلاۃ کا نماز، اور یہاں سلو کا معنی کر دیا درود۔ تو میرے بھائیو سنیے، الصلاۃ کے اندر
جب انسان کے لیے یہ لفظ ہوگا کہ سلو، تو معنی یہ ہوگا کہ جب جب پیغمبر یاد آئے، نام آئے، اس میں گرامی آئے، ان کا تذکرہ آئے، کوئی ان کو ذکر کرے، کوئی بیان کرے، کوئی زبان پہ لفظ لے کر کے آئے، آپ نے فوراً اپلیکیشن دینی ہے، التجا کرنی ہے، التماس کرنی ہے، آگے عرضی کرنی ہے، اللہ کو جا کے پیش کرنا ہے، اللہ سے کہنا ہے اللہم صلی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس اعتراض کا جواب بھی مل گیا کہ اللہ نے کہا کہ ہمیں درود بھیجو اور ہم پھر اللہ کو کہتے ہیں اللہم صلی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بتاتا ہوں۔ میرے گھر میں مہمان آ گئے تو میں نے اپنے بیٹے سے بولا کہ بیٹا یہ جاتے ہوئے نا انکل کو گفٹ دے دیجیے۔ بیٹے نے پتہ کیا بولا؟ کہا بابا وہ آپ کے رینک کے آفیسر ہیں، میں ان کو گفٹ دوں اچھا نہیں لگتا، میری ہمت نہیں پڑ رہی، آپ خود آگے ہو کے پیش کریں تو زیادہ اچھا لگے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا بیٹا۔ اللہ نے ہم سے کہا سلو، صحابہ نے محبوب سے کہا کہ ہم سلو کیسے کریں؟ محبوب نے خود بتایا کہ تم نے کہنا ہے اللہم صلی علی محمد۔ اللہ یہ مقام اتنا بلند ہے، یہ رفت اتنی ہے، شان اتنی ہے، عظمت اتنی ہے، ہم وہاں پر نہیں مار سکتے۔ اللہ یہ آپ نے ہی کرنا ہے، جیسے ان کی شایان شان ہے۔ تو انسانوں کا درود جو آپ اور میں سیکھ چکے ہیں، ہماری صلات پیمبر کے لیے کیا ہوگی؟ اللہ سے التجا کرنا، رب کو درخواست دینا، اللہ کے سامنے عرضی لکھنا، زبان سے بولنا، مالک سے استدعا کرنا، اللہ سے گزارش کرنا۔ کیا گزارش کرنی ہے؟ یہ بھی سنیے کیا ہے۔ صلات کے اندر دو چیزیں ہیں، دو چیزیں۔ پہلے نمبر پہ رحمت۔ رحمت، یہ رحمت کیا ہے؟ اللہ محبوب کو رحمت عطا فرما، اللہ مہربان بنا، اللہ ان کو رحمت للعالمین بنا، ان کی رحمت کو سدا قائم رکھ۔ اور پیمبر کی رحمت کیا تھی؟ رحم کا لفظ رحمان سے نکلا ہے، رب نے ماں کے پیٹ میں ڈالا ہے، اس سے جو نسل نکلتی ہے اس نسل کا تعلق رحم کا ہوتا ہے۔ ماں سے رحم کا تعلق، باپ سے رحم کا تعلق، رشتوں سے، ددیال ننیال سے رحم کا تعلق۔ اللہ میرے پیمبر کی شریعت کو ثابت رکھ، ہمارے رحم کے رشتے نچلے لیول تک، قیامت تک آنے والے ہر عورت اور مرد سے جڑے رہیں، اور اللہ انہیں اپر لیول پہ اپنے ساتھ بھی جوڑے رکھ۔ تیرا میرا تعلق، بندے کا تعلق، رب کا تعلق، خالق کا تعلق، مخلوق کا تعلق، جیسے پیمبر انسانوں کو رحمان سے جوڑ گئے تھے اور انسانوں کو انسان سے جوڑ گئے تھے، اللہ یہ تعلق قیامت تک قائم رہے۔ یہ درخواست کرنی ہے درود میں، سلام میں، سلو۔ ہم نے دعا کی اللہم صلی علی محمد، اللہ رحمتوں کا نزول فرما، انہیں رحمت للعالمین جیسے بنایا ہے، ان کی آل پر، ان کے یاروں پر، ان کے اطہار پر، اللہ ان کی امت پر، اور قیامت تک آخری بچے پر بھی اللہ اپنی رحمت فرما جس کو تو نے نبی کا امتی بنایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا اعزاز ہے؟ آگے السلام میں دوسری چیز ہے برکت کا سوال کرنا، اللہم بارک علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکتیں دے، نام میں برکت، کام میں برکت، ذات میں برکت، عزت میں برکت، شہرت میں برکت، شریعت میں برکت، اصولوں میں برکت، ضوابط میں برکت، قواعد میں برکت، لین دین میں برکت، اور ساری مخالفتوں کے باوجود انا آتینا کل کوثر، اللہ جیسے ساری دنیا روک رہی تھی اور تو نے خیر کثیر کا وعدہ کیا تھا، فصلی لربک ونہر، شیطان نمازی گھٹائے، نمازی بڑھتے جائیں، اللہ وہ مال دینے سے روکے، یہ قربانیاں دینے میں بڑھتے جائیں۔ ان شانئک ھو الابتر، دشمن جتنے مرضی اکٹھے ہو جائیں، اللہ ان کی ناک خاک آلود کر کے، برباد کر کے، اللہ برکتیں دے محمد کو اور ان کی آل کو۔ کوئی سمجھ آیا کہ السلام میں کیا ہے؟
السلام رحمت بھی برکت کے جتنے مفہوم ہیں، اللہ آسمان سے بھی برکتیں اتار، زمین سے بھی اتار، اور اس برکتوں کا چھوٹا سا مشاہدہ کیجئے، دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ جو کسی نام کے شروع میں بھی لکھا جاتا ہو، جو اسپیشلی الگ بھی رکھا جاتا ہو، جس نام کو مٹانے کے لیے دنیا نے بڑی کوششیں کی، نام کے آخر میں سابقے میں لاحقے میں استعمال ہوتا ہو، پوری ورلڈ میں اس میں محمد سے بڑھ کر کے مخلوق میں کوئی اور نام نہیں ہے۔ یہ نام کی برکت ہے، کام کی برکت دیکھ لیں، 24 گھنٹے ڈے اینڈ نائٹ، وہ فیجی کے جزیرے سے لے کے یورپ کے کنارے تلک جو دھرنا ابھی ہم دے کے بیٹھے ہیں نا، اس جیسا دھرنا پوری دنیا میں 1456 سال سے کوئی اور دھرنا قائم نہیں، سب اڑ گئے، ختم ہو گئے، لیکن یہ دھرنے میں برکت ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کے کفر کے سینوں میں بھی یہ انگلی لہرا رہی ہے، یہ درود ہے، یہ برکت ہے، یہ صلاۃ ہے۔ اور تیسری چیز وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، پڑھیے تحیات میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی، پہلے شارٹ فارم میں السلام علیکہ ایھا النبی، محبوب آپ پہ رب کی سلامتی ہو، زندگی میں آپ کے دشمن بڑے مگر کوئی مار نہیں سکا، بڑے بڑے مخالف آئے مگر آپ کو روک کوئی نہیں سکا، رب نے وعدے کیے تھے بچا کے دکھاؤں گا، رب نے بچا کے دکھایا، حنین کے میدان میں ساری دنیا ایک طرف ہو گئی، اکیلے بھی کھڑے ہیں تو رب تو نے بچا کے دکھایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ دین کا تعارف پوچھتے ہو میرے ساتھ آج کوئی بھی نہیں، میں اکیلا بھی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور اگر دنیاوی تعارف پوچھتے ہو تو میں اس عبد المطلب کا پوتا ہوں کہ جو ابرا کے ہاتھیوں اور ساتھیوں کے سامنے اکیلا جا کے کھڑا ہو گیا تھا اور کہتا تھا میرے اونٹ نکال، اور اس نے کہا تھا اونٹ میں تیرا گھر گرانے آیا ہوں، تو جواب دیا تھا وہ گھر جس کا ہے وہ جانے، اونٹ میرے ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ بچانا ہوگا تو بچا لے گا۔ یہ پھر اس نے بچا کر کے دکھا دیا، السلام علیکہ ایھا النبی، جو ابرہ کے ہاتھیوں ساتھیوں سے اپنا گھر بچا سکتا ہے، وہ اس گھر کا محافظ و نگران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچا کے، اور صرف اتنا نہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا ایمان اور عقیدہ ہے مومن کا کہ پیغمبر کو سلامتی کی ضرورت، السلام اللہ ہے، محفوظ اللہ رکھتا ہے، پیغمبر کو رحمتوں کی ضرورت، رحمت للعالمین الرحمن بناتا ہے، پیغمبر کو برکتوں کی ضرورت اور برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، وسلموا تسلیما، آپ نے کسی بھی بندے کو محروم نہیں کرنا، اس کی کوئی شکل ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، کوئی عقل ہو، کوئی برادری ہو، کوئی قبیلہ ہو، اس نے کلمہ پڑھا ہے نا، جنت اللہ نے دینی، آپ نے نہیں دینی، مت بانٹیں، کہیں السلام علینا۔ عبداللہ بن ابی جیسا منافق بھی مسجد نبوی میں اندر کھڑا ہو تو اس کو بھی پڑھنے کے لیے ملا ہے السلام علینا۔ اللہ ہم سب بھی انہی چیزوں کے محتاج ہیں، سلامتی کے، رحمتوں کے، برکتوں کے، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اللہ جتنے ولی، جتنے کتب، جتنے اقطاب، جتنے اولیاء اللہ، اصفیاء اللہ، اتقیاء اللہ، اللہ جتنے اصحاب، جتنے اہل بیت اطہار، جتنے اللہ تابعین، تبع تابعین، محدثین و فقہا، قیامت تک کے لیے نیک سے نیک لوگ آئیں گے، اللہ وہ بھی تیری رحمتوں کے، تیرے کرم کے، تیری برکتوں کے محتاج ہے، انہیں بھی تو عطا فرما۔ پیچھے کچھ بچا؟ سارے محتاج کس کے؟ اللہ کے۔ غنی کون؟ اللہ۔ تو درود اصل میں لفظ بڑا محدود ہے، اصل لفظ الصلاح ہے، السلام ہے، بڑی وسعتیں ہیں، آفاقی ہے، اس کے اندر عقیدہ ہے، اس میں ایمان ہے، دولت مالا مال ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ برکت بھی، وہ رحمت بھی، وہ کرم بھی، وہ تکریم بھی، وہ عزت بھی، وہ حفاظت بھی، جو کوئی دوسرا لفظ اس کی تعبیر نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس مفہوم کو سمجھ کے پڑھا کریں کہ اس میں قیامت تک آنے والا ہر کلمہ پڑھنے والا انشاءاللہ شامل ہے، تو پھر جا کر کے یقین ہوتا ہے کہ جس رب نے اس ہستی کو بچایا تھا وہ ہمیں بھی بچائے گا، جس نے ان کی کھجور میں برکت دیتی تھی اور چولہے بند ہیں تو مرنے نہیں دیا
اور زندہ رکھ کے دکھایا۔ اگر وہ جہاد پہ نکلے، کچھ بھی نہیں، چیگم بھی نہیں ہے، کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کے چوس کے، وہ سینکڑوں کلومیٹر سفر کر کے بھی ان میں طاقت تھی، وہ کھڑے رہتے تھے۔ تو اللہ ہمیں بھی سٹینڈ ہونے کی، کھڑے ہونے کی ہمت عطا فرما۔ اللہ ہمیں سلامت رکھ، ہمیں قائم رکھ، ہمیں دائم رکھ۔ پیغمبر کی امت کو اللہ کبھی کم نہ ہونے دینا۔ اگر عمل میں، کردار میں کہیں مار کھانے بھی لگے تو اللہ ان کے عمل میں برکت دے، کردار میں برکت دے، عزتوں میں برکت دے، غیرتوں میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، مال میں برکت دے۔ آپ اس شعور سے جب پیغمبر پہ صلاۃ اور سلام پڑھیں گے اور اپنے آپ کو بیچ میں شامل سمجھیں گے تو کیف ہی کچھ اور ہوگی۔ لہٰذا قرآن مجید کو، جو رمضان کے مہینے کا سب سے بڑا گفٹ ہے، اس کو عربی میں سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ ہزاروں ایسے آپ کے اوپر موتی اور گوہر ہیں جو اس سمندر میں تیراکی کرتے ہوئے، غوطہ زنی کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ میں نے صرف 3 کی مثال دی ہے، الصوم کی، الصلاۃ کی، اور دوسری الصلاۃ پیغمبر پہ درود کی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہم کروڑوں، ہزاروں، کھربوں مرتبہ ان گنت درود، جن کو ہم درود ہی بار بار منہ پہ لاتے ہیں، وہ الصلاۃ و سلام اپنے پیغمبر کے لیے اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں۔ ہماری درخواست ہوگی، اور فرشتوں کا درود کیا ہوگا کہ جو اپلیکیشن دی گئی ہے فوراً لے کے رب کو پہنچائیں، ڈیوٹی لگی ہے، فوراً فارورڈ کریں۔ میں نے اپلیکیشن دی کالج میں، پرنسپل نے سائن کر کے فارورڈ کری، ڈائری ہوئی، آگے گئی، ڈائریکٹوریٹ نے اس کو فارورڈ کیا، آگے جہاں جہاں اس کو جانا تھا چلتی چلی گئی، کام ہوتے ہوئے آخر مجھے وہ جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آیا۔ اللہ نے کہا فرشتوں ڈیوٹی ہے، جہاں میری پوری زمین پہ کوئی بندہ ایپلیکیشن دے السلام کی، لے کے تم پہنچاؤ تھرو پراپر چینل، اور میرا کام ہے رحمتوں کو نازل کرنا، برکتوں کو نازل کرنا، اور پیغمبر اور اس کی آل کی اور ان کی امت کی حفاظت کرنا۔ وہ میں کر کے دکھا رہا ہوں، برکتیں دے رہا ہوں، رحمتیں نازل کر رہا ہوں، اور جہاں سے بچانا ہے بچا رہا ہوں۔ تمہارا وہ کام تم کرتے رہو، امتیوں کا یہ کام وہ کرتے رہیں، جو میری ذمہ داری ہے وہ میں نبھا رہا ہوں۔ یہ معنی نہیں کہ اللہ بھی بیٹھ کے ہماری طرح درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد، ایسے نہیں ہے۔ وہ سارے شبہ مٹ جاتے ہیں جو مفسرین نے اٹھائے، جو عام لوگ کرتے ہیں، جو ملحد ہمارے اوپر باتیں کرتے ہیں۔ تو ساری چیزیں بڑی واضح ہیں۔ اللہ سمجھ کی، عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔